رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا دیدار کرتے تھے، ان کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے آج کچھ لوگ سوچتے ہیں رسول کا میلاد نہیں ہونا چاہیے، آج کچھ لوگ سوچتے ہیں رسول کا میلاد منانا نہیں چاہیے، کچھ لوگ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے نظر آتے ہیں۔ جو آج تم سوچ رہے ہو بہت پہلے یہودیوں نے سوچا تھا، جب ان کو اپنے کتابوں میں یہ بات نظر آئی کہ پروردگار عالم ایک نور پیدا فرمائے گا جس نور کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا جائے گا، یعنی نبی کا نور کہا جائے گا۔ وہ نور رب کے پاس رب کے قرب میں پہلے ٹھہرے گا، آسمانوں پہ جگمگاتا رہے گا، پھر آدم میں منتقل ہوگا، اس کے بعد آدم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نور محمدی دنیا میں آ جائے گا، نور محمدی دنیا میں تشریف لائے گا۔ تاریخ بیان دیتی ہے کہ وہ نور محمدی جب حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا تو یہودیوں نے جو کتاب میں پڑھا تھا کہ آگے نور محمدی عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہوگا، تاریخ بتاتی ہے جب یہودیوں کو معلوم پڑا وہ نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی میں منتقل ہو چکا ہے تو یہودیوں نے اپنے عالموں کو جمع کیا اور تمام یہودی اکٹھے ہو گئے۔ سارے یہودیوں نے مل کر یہ مشورہ کیا تھا کیوں نہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے، نہ باپ رہے گا نہ بیٹا پیدا ہوگا۔ تاریخ بیان دیتی ہے پیارے یہودیوں نے مشورہ کیا، کہا کسی طرح حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے پیارے کہ جب میں پھر سے کوئی کڑا نہ ہوا کہ میں عبداللہ کو قتل کروں گا تو لعنت دیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا جو عبداللہ کو قتل کرے گا اسے بہت مال و دولت دیا جائے گا، جو عبداللہ کو قتل کرے گا اسے تمام دولت دی جائے گی، اتنا خزانہ دیا جائے گا، عمر بھر بیٹھ کے اپنے گھر پہ کھائے گا۔ یار آج بھی دیکھا جا رہا ہے روپے کے لالچ دنیا میں بے شمار پیدا ہے۔ آؤ پیارو سنو ہر جگہ روپیہ کام نہیں آتا ہے، کہیں کہیں رسول کی محبت کام آتی ہے، کہیں کہیں تمہاری سیرت کام آتی ہے، کہیں کہیں تمہارا عقل کام آتا ہے۔ جہاں تمہارا موقع دیکھو اسی حساب سے تم اپنے عقل کا استعمال کرو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے جب لعنت دیا جاتا ہے ایک یہودی کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے میں عبداللہ کو قتل کروں گا، لعنت میں آ گیا، اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور لینے کے بعد مکہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تاریخ بیان دیتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ چند بچوں کے ساتھ حرم شریف کے صحن کے قرب میں حضرت عبداللہ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے۔ یہ یہودی دھوپ کو برداشت کر کے تپش کو برداشت کر کے اور اپنے وطن سے چل کے جا کے حرم شریف کے قرب میں پہنچتا ہے، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، بچوں کے قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے ایک بچہ سامنے آیا، اسی بچے سے وہ یہودی بول پڑا بتاؤ عبداللہ کس کا نام ہے، اور جس بچے سے وہ پوچھ رہا تھا وہی عبداللہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور معزز سامعین کرام جب یہودی نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے آنے والا یہودی ایک بات بتا، ایسا لگتا ہے تو کافی دور سے سفر کر کے آیا ہے، ایسا لگتا ہے تو پیاس کو برداشت کر کے آیا ہے، ایسا لگتا ہے کافی تکلیف اٹھا کے آیا ہے۔ تو یہودی نے کہا تھا اے بچے تم نے سچ کہا، میں دور سے چل کے آیا ہوں، تپش کو برداشت کر کے آیا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آنے والا شخص بیٹھ جا، یہودی بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد میں چند کھجور اور پانی لے کر یہودی کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہودی نے کھجور کھایا ہے، اس کے بعد پانی پیا ہے، دل کو جب ٹھنڈک ملی
ملی ہے تو یہودی بول پڑتا ہے اے بچے بتاؤ عبداللہ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم عبداللہ کو تلاش کر کے کیا کرو گے، جان کر کے کیا کرو گے؟ کہا تو اس یہودی نے کہا تھا اے بچے یہ بتانے والی بات تو نہیں ہے لیکن تیرے سیرت کا جواب نہیں، تیرے صورت کا جواب نہیں، تم بڑے اچھے لگ رہے ہو، تم بڑے حسین لگ رہے ہو، تم بڑے پیارے لگ رہے ہو، اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہودی نے کہا تھا عبداللہ کا نام اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ ان کے پیشانی کے اندر نور محمدی ہے، وہ نور محمدی پھر ایک دن لباس بشری میں انسان کی شکل میں محمد عربی بن کے دنیا میں تشریف لائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے اتنی بات کو سنا ہے، حضرت عبداللہ پکار پڑتے یہودی تلوار اپنے میان سے باہر کر لے۔ یہودی نے تلوار میان سے باہر کر لے، کہا بچے اب بتا عبداللہ کہاں ملیں گے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم جس کے تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، میرا ہی نام عبداللہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے پیارے یہودی نے جیسے اتنی بات سنی ہے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی ہے اور اس کے زبان سے یہ بات نکل پڑتی ہے، یہ الفاظ بلند ہوتے ہیں ارے جب جس کے اندر نور محمدی ہے اس کے سیرت کا جواب نہیں، اس کے صورت کا جواب نہیں، اس کے حالات کا جواب نہیں، ارے تو جو محمد بن کے پیدا ہوگا اس کا جواب کون لا سکتا ہے؟ وہ تو لا جواب ہوگا۔ تبھی تو اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، پھریرا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جو یہودی چلا جاتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑھتی رہتی ہے، تاریخ بیان دیتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 16 یا 17 سال کے عمر میں پہنچتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اے ابا جان میں شکار کو جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ بیان دیتی ہے حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی تھی بیٹے جاؤ شکار کو جاؤ۔ تاریخ بیان دیتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار کرنے کے لیے جنگل کی جانب جاتے ہیں، یہودیوں کو خبر مل جاتی، یہودی پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے پیارے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جنگل میں پہنچتے ہیں اور جب شکار کو تلاش کرتے ہیں، یہودی پیچھے سے پہنچ جاتے ہیں، آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اور ایک بات اور سنتے چلو، جب یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا تھا، تاریخ بتا رہی ہے پیارے اسی جنگل میں کسی ضرورت کے لیے حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت عبداللہ کو گھیر لیا ہے، جان سے مارنا چاہتے ہیں، جان جسے بچانے والا رب ہو اسے کون مار سکتا ہے؟ بدل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت وہب نے جب دیکھا ہے میرے قبیلے کا ایک نوجوان ہے، میرے قبیلے کا نوجوان ہے، یہودیوں نے اسے گھیر لیا ہے، جان سے مارنا چاہتے ہیں، حضرت وہب نے سوچا تھا کیوں نہ آگے بڑھوں اور یہودیوں کو روکوں، عبداللہ کو قتل نہ کرنے دوں۔ تاریخ بیان دیتی ہے حضرت وہب یہ سوچ کر آگے بڑھ رہے تھے اگر میرے آنکھوں کے سامنے میرے قبیلے کا نوجوان مارا گیا، پھر قبیلہ مجھے تانا دے گا اور زمانہ کہتا نظر آئے گا کہ اے وہب تم وہاں کیا کر رہے تھے، تمہارے قبیلے کا نوجوان مار دیا گیا اور تم وہاں خالی کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہے۔ یہ سوچ کر حضرت وہب آگے بڑھتے ہیں اور مرنے کے بعد
میں حضرت وہاب اب جیسے اپنے قدم کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ کے قدم کو زمین پکڑ لیتی ہے. حضرت وہاب جیسے اپنے ہاتھ کو اٹھانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھا رہ گیا ہے. تاریخ بتاتی ہے پیارے کہ حضرت وہاب نے سوچا تھا میں آواز بلند کروں لیکن آواز نہیں نکل رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے اتنے میں حضرت وہاب کیا دیکھتے ہیں ایک شیر آتا ہے اور یہودیوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. حضرت عبداللہ بسلامت کھڑے ہیں. تاریخ بیان دیتی ہے بس چند منٹ آپ کا وقت اور لوں گا. برادران ملت اسلامیہ اور آگے بات سنو اور آگے میں تھوڑا بڑھ کے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت وہاب جنگل سے تشریف لا کر حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہیں. ابھی حضرت عبداللہ نہیں پہنچے ہیں. حضرت وہاب پہلے پہنچ جاتے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے بیٹی کی شادی کیوں نہیں کرتے تھے؟ تمہارا بیٹا نوجوان ہو گیا ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا تھا میرا بیٹا بڑا پارسا ہے, میرا بیٹا بڑا متقی ہے, میرا بیٹا بڑا پرہیزگار ہے, میرا بیٹا بڑا حسن والا ہے. تاریخ بیان دیتی ہے حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ اے وہاب ایک بات سنو, میرے بیٹے کی طرح کوئی بیٹی ملے گی تبھی تو اگلے نکاح کروں گا. تاریخ بیان دیتی ہے حضرت وہاب نے کہا تھا کہ عبد المطلب کیوں دور دور تلاشتے ہو, میرے گھر میں ہی ایک بیٹی موجود ہے جو پارسا بھی ہے, طاہرہ بھی ہے, طیبہ بھی ہے, متقیت والی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, جس کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تاریخ بیان دیتی ہے بات طے ہو جاتی ہے. اب اور آگے بات سنو پیارے, بات طے ہو جاتی ہے. دن مقرر کر دیا جاتا ہے, تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے. ماہ رجب المرجب کا اعلیٰ مہینہ تھا, دن جمعرات کا تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ جمعہ کی شب تھی. حضرت عبداللہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں. یار خدا کی قدرت تو دیکھو, جمعہ کی شب ہے, حضرت عبداللہ حضرت آمینہ سے ملتے ہیں تو نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کے حضرت آمینہ کے رحم میں آ جاتا ہے. جانوروں کو جیسے پتا چلتا ہے کہ نبی نور محمدی حضرت آمینہ کے اندر منتقل ہو چکا ہے, جانور نے اپنا سر جھکا دیا ہے, جانور جھوم اٹھے ہیں. برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام, کہنا یہ چاہتا ہوں نور محمدی جب حضرت آمینہ میں منتقل ہوا ہے, قسم خدا کی جس کو خبر ملی ہے جب اس کے مصطفیٰ میں جھوم رہے تھے, جب اس کے ترانے سنا رہے تھے, ارے جانور اس کے ترانے سنائے, رسول کا ذکر کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں, ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں, ہم مصطفیٰ کا میلاد سجاتے ہیں, تو کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے نظر آتے ہیں, کہتے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ منانا شرک و بدعت ہے. میں کہتا ہوں سنو, تیرے لیے شرک و بدعت ہوگا, لیکن میلاد مصطفیٰ سجانا یہ تو باعث برکت ہے اور جائز ہے. تمہارے کہنے سے مصطفیٰ کا ذکر بند نہیں ہوگا, تمہارے کہنے سے مصطفیٰ کا ذکر روکا نہیں جائے گا. ارے مصطفیٰ کا ذکر تم کیا روکو گے؟ جب مصطفیٰ کا ذکر دور دور تک نہ پھیلا تھا, تمام لوگوں نے سوچا تھا مصطفیٰ کا ذکر مٹا دیں گے, لیکن جو مٹانے کے لیے آئے ہیں وہ خود ہی مٹ گئے ہیں. مصطفیٰ کا ذکر نہ مٹا ہے نہ تا قیامت تک مٹے گا. تبھی تو اچھے رجا, پیارے رجا, ہم سب کے رجا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ڈنکے کے چوٹ پہ پکار پڑتے ہیں, بدل کے کہہ دو سبحان اللہ. آخری شعر پڑھتا ہوں, گفتگو ختم کرتا ہوں. دونوں ہاتھ بجا میں لہرا کے بولو یا رسول اللہ. کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, عادات تیرے, اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, چرچا تیرا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں سے عمل نفس